إلى التهلكة اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلقوا بأیدیکم إلی التہلکۃ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین، آج کا جو ویڈیو ہے ایک خصوصی اویئرنیس کے طور پر میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ یہ جو ہے تو ویڈیو خصوصی طور پر نو ٹوبیکو ڈے جو 31 مئی کو منایا جاتا ہے، اسی کے اوپر ہے۔ آپ جانتے ہیں عالمی ادارہ صحت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن 31 مئی کو ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے کیوں مناتا ہے، اور اسلام کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ اسلام نے ایک ہمیں طریقہ زندگی دیا ہے کہ طریقہ زندگی، طریقہ کار جو ہے ہمارا زندگی کا کیسے ہونا چاہیے، تو اس میں ہمیں ہر چیز بتائی گئی ہے اسلام۔ اگر ہم نے اسلام کو اچھی طریقے سے فالو کیے تو ہمیں ان ساری دنوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ہمیں اسلام کئی سال پہلے ہی بتا چکا ہے کہ ہمیں صحت کا کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی آپ کے سامنے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود حکم دیا ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی ہمیں زندگی کی حفاظت کرنی ہے، جان بوجھ کر اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں یا اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ تمباکو جو چیز ہے وہ ایک سلو پوائزن، سست رفتار زہر کے طور پر کام کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ تمباکو کھانے والے ان کو پہلے اثر نہیں لگتا ہے، اسموکنگ کرنے والوں کو پہلے کچھ اثر نہیں لگتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے ان کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے، ان کے پھیپھڑے کمزور ہوتے ہیں، ان کو طرح طرح کی بیماریاں، منہ کا کینسر کی مختلف قسمیں جو ہے تو ان میں ہونے لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب بتایا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالو، تو ہم اللہ کے حکموں کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں، یعنی ہم دنیا میں اپنی صحت کو بھی خراب کر رہے ہیں، آخرت بھی ہماری خراب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ نساء میں بھی فرمان ہے کہ وَلَا تُلْقُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں اس سے کیا مراد ہے، اپنے آپ کو قتل نہ کرو؟ تو آپ بولیں گے کہ ہم تو اپنے آپ کو نہیں مار رہے، ہم اپنے، یہ بھی ایک طرح کی خودکشی ہی ہے۔ بھلے ہی آپ کو فوراً اس سے کچھ نقصان نہ ہو، لیکن دھیرے دھیرے یہ آپ کے جسم کو کمزور کرتا ہے۔ تمباکو آپ کے جسم کو اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ آپ کا سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، منہ کھل نہیں پاتا ہے، منہ سے بدبو آنے لگتی ہے، کسی کے ہم اچھی محفل میں بات نہیں کر سکتے۔ یہ اپنے آپ کو جو ہے تو سماج سے دور کر دیتا ہے، اور پھر ہم تنہائی میں اور پھر ایسی اور چیزوں میں ملوث ہوتے جاتے ہیں۔ ایک اور اللہ کا ارشاد ہے کہ سورہ الاعراف میں آیت نمبر 157، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیا اور ان کے لیے ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ تمباکو میں ہزاروں زہریلے کیمیکل ہوتے ہیں، جو ناپاک چیز ہی ہوتی ہے جو جسم کو خراب کرتی ہے، اس لیے جو ہے تو برائی یا ناپاک چیز کے تحت اسے بھی تمباکو کو جو ہے تو درجہ بندی کرتے ہیں، جسے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہم پر حرام ہو چکی ہے، خبائث چیز، بری چیز، گندی چیز۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مالی بربادی کی مذمت، یعنی اسراف نہیں کرنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنا ہے۔ کسی ایسی نشہ آور چیز پر پیسہ خرچ کرنا بالکل ہی فضول خرچ ہوگا، جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو۔ بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کے بھائی ہے، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 27 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد چند احادیث کی روشنی میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ تمباکو نوشی، سگریٹ، اسموکنگ اور جو بھی گٹکا وغیرہ جو آپ کھاتے ہیں وہ کس طرح سے انسانی جسم کو خراب کر رہی ہے۔ پیغمبرانہ روایت سے عام لوگوں کی صحت کے لیے بھی جو ہے تو صاف صفائی اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچنے پر زور دیتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک دوسرے کے حقوق العباد جو ادا کرنے ہوتے ہیں، اس میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ
جب ہم اسموکنگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے اسموکنگ کے دھوئیں سے، تمباکو کی بدبو سے. تو ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ ہمارے ساتھ میں دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال کے ضیاع سے منع کیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5975 میں آپ اسراف سے بچنا چاہیے، فضول خرچی سے بچنا چاہیے. بار بار یہاں پہ صحت کے ساتھ فضول خرچی ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے، یہ ساری چیزوں پر ہمیں دھیان دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عوامی عبادت گاہوں میں ناگوار بدبو سے منع فرمایا. آپ سمجھ سکتے ہیں ناگوار بدبو یعنی اسموکنگ کرنے کے بعد، تمباکو کھانے کے بعد آپ خود ہی محسوس کرتے کہ کتنی گندی بدبو آتی ہے منہ سے. حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو کوئی لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے اور ہماری مسجد سے اجتناب کرے اور اپنے گھر میں رہے. فرشتوں کو یقیناً ان چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے. اب آپ نے اس میں حدیث میں لہسن اور پیاز جو کہ حرام بھی نہیں ہے لیکن وہ کھا کر مسجد میں جانا جس سے بدبو آتی ہے اپنے کھانے کے بعد، اس سے پرہیز کیا گیا ہے. تو تمباکو جیسی ناپاک چیز، گندی چیز، صحت کو خراب کرنے والی چیز کی بدبو کتنی آتی ہے، تو اس سے کتنا ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. ہماری بدبو سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی برداشت نہیں کر پاتا ہے تکلیف کو، بول نہیں پاتا ہے، لیکن تکلیف تو ہوتی ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اسلامی فقہ مقصد اسلامی قانون کے بنیادی مقاصد کے تحت کام کرتی ہے. اسلامی فقہ مقصود الشریعہ جو زندگی، عقل اور مال و دولت کے تحفظ کو لازمی قرار دیتی ہے. تاریخی طور پر تمباکو نوشی کو شروع میں جو ہے تو مکروہ قرار دیا گیا تھا، جبکہ اس کا میڈیکل کوئی ریسرچ نہیں تھی، جس پر میڈیکل کوئی معلومات نہیں تھی کہ اس سے کیا نقصانات ہوتے. لیکن آج میڈیکل ریسرچ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، یعنی اس سے کیا کیا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں تمباکو کھانے والوں کے منہ کا کینسر، لنگس کا کینسر، لیور کا خراب ہونا، خون کا گاڑھا ہونا، دل کی بیماریاں، یہ ساری چیزیں جو ہے تو تمباکو، سگریٹ اور جتنی بھی نشہ اور چیزیں ان سبھی سے ہوتا ہے. تو یہ میڈیکل ریسرچ سے آ گیا سامنے کہ یہ ہمارے لیے کتنی ہانیکارک ہے، ڈینجر ہے. تو جسم ایک امانت ہے اللہ کی طرف سے. جسم ایک انسانی جسم جو ہے تو اللہ کا ہے اور اسے اللہ کے پاس واپس جانا ہے. تو یہ امانت ہے اور ہم امانت میں خیانت کریں. جس طرح سے ہمارے پاس جسم آیا ہے اس طرح سے نہ پہنچانا، یہ اس میں خیانت ہو رہی ہے. آپ خدا سے روز قیامت اپنی صحت کے بارے میں بھی جواب دہ ہوں گے کہ آپ نے جسم کو کس طرح سے استعمال کیا، اس کی طاقتیں کہاں پہ خرچ کی، کس طرح سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، جسم کی صحت کا کیسے خیال رکھا. تو یہ ساری چیزوں کا ہم سے حساب ہوگا. نو ٹوبیکو ڈے محض ایک دن نہیں ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اسلامی نقطہ نظر سے اسے کس طرح سے فالو کر سکتے ہیں. یہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی، یہ ہمارے طرز زندگی میں عمل میں لانے والی چیز ہے کہ ہمیں کے طرز عمل کو، اسلام کی چیزوں کو، اسلام کے حکموں کو مانتے ہوئے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہمیں اعمال بتائے گئے انہیں فالو کرتے ہوئے. لیکن اس دن سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اسے کس طرح سے ہماری زندگی میں شامل کریں. آپ کے سامنے میں کچھ چند چیزیں رکھوں گا جو آپ کو تمباکو چھوڑنے میں فائدہ مند ثابت ہوں گی. تمباکو چھوڑنے میں سب سے پہلے یہ کریں کہ اسلام میں صرف بری عادتوں سے قابو پانے کے لیے ایک روحانی فریم، ایک روحانی ہمیں جو ہے تو ایک آئیڈیا پیش کرتا ہے. ہم سب سے پہلے ایک ارادہ کر لے، پختہ ارادہ کر لے. اللہ نے جو جسم دیا ہے اس کی حفاظت کرنے کی نیت کرے اور صرف اللہ کے لیے چھوڑنے کا مخلصانہ عزم کریں. یعنی پختہ ارادہ ہم اللہ کے لیے کریں کہ ہمیں یہ چیز چھوڑنا ہے. دوسرا ہے روزے کا اہتمام کریں. جب آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے کا اہتمام کرتے ہیں تو روزے کی حالت میں آپ کچھ کھاتے نہیں پیتے نہیں ہیں. آپ نے رمضان میں بھی یہ کوشش کی ہے کہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی روزے میں کچھ نہیں کھاتا، لیکن اس کے فوراً بعد ہم یہ چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہی شوق پانی واپس کرتے ہیں. تو جس طرح سے روزے میں ہم کھانا پینا گناہ سمجھتے ہیں، یہ دھیرے دھیرے آپ کو روزہ جو ہے تو ان ساری چیزوں سے بچائیں گا.
روزے کے اہتمام سے مستقل طور پر چھوڑنے کے لیے اسے ماحول فراہم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ماحول کو تبدیل کریں۔ فتنے کو کم کرنے کے لیے آپ کا جو صحبت ہے، سماجی حلقوں سے جو آپ کا صحبت ہے، جہاں پہ ایسی چیزیں آپ کے ساتھ میں ہو رہی ہے تو وہاں سے تھوڑا سا دوری اختیار کریں، اور ایسے اجتماعات یا مساجد اور ایسے حلقوں میں شامل ہو جائیں جہاں پہ دین، دنیا اور طرز زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ طبی امداد، میڈیکل ہیلتھ حاصل کریں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں، ڈاکٹر سے جڑے، کیونکہ اسلام بھی چاہتا ہے کہ اسلام میں بھی طبی علاج تلاش کرنے کی اور اس کو جو ہے تو فالو کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اسلام میں۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی قریبی ساتھی اس سب لت میں مبتلا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی صحت کے لیے آج اسے چھوڑنے کا پختہ عزم کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور جزاک اللہ خیر۔